جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پر اسرار خزانہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے۔ کون سا خزانہ؟ اس میں اسرار کیا ہے، کیا بھید تھے؟ یہ رسالہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ اس رسالے میں امیر اہل سنت نے جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی خطرناک غذائیں اور گال چیرنے کا عذاب کس کے لیے ہے، یہ رسالہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ درود پاک کی فضیلت جو القول البدیع کے حوالے سے شروع میں لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک عاشق رسول حضرت سیدنا محمد بن سعید علی رحمۃ اللہ المعید سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جب درود شریف پڑھ کر رات کو سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں جس میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا ہوں، وہی سونے من مونے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا، جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو اپنا وہ منہ میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں۔ حضرت سیدنا محمد بن سعید علیہ رحمۃ اللہ المعید فرماتے ہیں، سن کر مجھے بڑی شرم آئی۔ میں اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس کے قریب کیسے کروں؟ میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا رخسار کر دیا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ اس پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشک بار ہو رہا تھا۔ میرا گھر اور میرا رخسار 8 روز تک خوب خوشبودار رہے۔ سبحان اللہ۔ کاش ہم سوتے وقت فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، الٹی سیدھی نہ سوچیں، بلکہ آقا پر درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اور کاش ایسا معاملہ ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، پھر کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے پیارے سوہنے سوہنے آقا سید الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی پہلی حدیث میں اس کا ایک جز یہ بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سلسلے میں شرکت کی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے، اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے۔ مثلا
बाअदब दोजानो होकर सुनूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के इसमें जलालत पर अज़्ज़ व जल कहूँगा या जल्ल जलालुहु कहूँगा। जब सल्लु अलल हबीब कहा गया तो दुरूद पाक पढ़ूंगा। निहायत तवज्जो के साथ सुनूंगा। अहम मदनी फूल लिखूंगा। हस्बे हाल अच्छी अच्छी नियतें जिस कदर ज्यादा करेंगे अजरो सवाब उसी कदर बढ़ता चला जाएगा। और मदनी नामात में अमीर अहले सुन्नत ने इसको शामिल किया है। पहला मदनी इनाम ही अच्छी अच्छी नियतों के ताल्लुक से। मैं ये नियत कर लेता हूँ कि इस बयान का सवाब और मेरे नामे आमाल में अल्लाह तव्वाब अज़्ज़ वजल के करम से जो सवाब है मैं उसे अपने आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में नजर करता हूँ। आपके वसीले से सारे रसूलों और नबियों को पेश करता हूँ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। सारे साहबाए किराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत अतहार उम्महातुल मुमिनीन की पाक बारगाहों में नजर करता हूँ। सारे औलिया को नजर करता हूँ। बिलखुसूस सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश करता हूँ। सैयद आला हजरत की बारगाह में पेश करता हूँ। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करता हूँ। जुमला मुस्लिमात व मुस्लिमीन बिलखुसूस अपने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत, इनके वालिदैन और इनकी औलाद और जुमला इनके अइज़्ज़ा के हक में इसाले सवाब करता हूँ। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये दुनिया छोड़ जाना है। हम रहने के लिए यहाँ नहीं आए। जो यहाँ आया है आखिरकार उसे यहाँ से जाना ही जाना है। मगर हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी तरजीहात कुछ और कह रही हैं। जी हाँ, कि गोया हमने यही रहना है, हम जाने के लिए नहीं आए। हालांकि ये हकीकत है कि ये दुनिया छोड़ जाना है। इस दुनिया की लज्जतों से दिल नहीं लगाना चाहिए, धोखा नहीं खाना चाहिए। मेरे आका सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज मुलाहिजा फरमाइए। दुनिया के आने पर किस तरह आप अश्कबारी फरमाते हैं। सुनिए, मुकाशफतुल कुलूब मकतबतुल मदीना की मतबूआ बहुत प्यारी किताब है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह से मंसूब है। इसे लीजिए, पढ़िए। इसमें लिखा है कि हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर बैठे हुए थे। आपने पानी मंगवाया तो पानी और शहद हाजिर किया गया, शहद हनी। आप जब उसे यानी शहद को मुंह के करीब ले गए तो बेइख्तियार रोने लगे। यहां तक कि पास बैठे हुए सब सहाबा किराम भी रोने लगे अलैहिम रिदवान। कुछ देर बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर पीने का इरादा फरमाया, मगर शहद और पानी देखकर दोबारा रोने लग गए। यहां तक कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने ख्याल किया कि शायद हम इस गिरिया की, इस रोने की वजह दरियाफ्त नहीं कर सकेंगे। जब आशिक अकबर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुबारक आंसू साफ किए तो साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, ए खलीफतुर रसूल, आपके रोने का बाइस क्या था? फरमाया, एक मर्तबा मुझे रसूल खुदा काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमराही का शरफ नसीब हुआ। आप अपने जिस्मे पाक से किसी नजर ना आने वाली चीज को रफा कर रहे थे, दूर कर रहे थे। अर्ज की, हुजूर आप किस चीज को हटा रहे हैं? फरमाया, मेरे पास अभी दुनिया आई थी, मैंने उसे कहा मुझसे दूर रहो। दुनिया लौट गई और ये कह गई, आपने मुझसे किनारा कशी फरमा ली है, मगर बाद में आने वाले ऐसा नहीं कर सकेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया से किनारा कशी
ہم نہیں کر پاتے. کسی نے عبرتناک شعر کہا ہے، وہ پیش کرتا ہوں. عبرت کا ذہن رکھتے ہوئے سنیے. آئی ہے بے حیا میرا ایمان لوٹنے، دنیا کھڑی ہے دولت دنیا لیے ہوئے، دنیا کھڑی ہے دولت دنیا لیے ہوئے. فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے جو جنت پر ایمان رکھتے ہوئے بھی دنیا کے حصول میں سرگرم ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی دردناک روایت پیش کرنے چلا ہوں. کاش عبرت کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے، توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے، اور سن کر عارضی اثر لینے کے بجائے مستقل اثر لینا نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مجھ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے دنیا کی حقیقت دکھلاؤں؟ ارے وہ نادان، دنیا کی خاطر نماز چھوڑتا ہے، جماعت ترک کر دیتا ہے، ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، شرم نہیں آتی، باپ سے نگاہیں ملاتا ہے. اس دنیا کی خاطر تو دھوکے دیتا ہے، فریب کرتا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے بہنوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. سن، جس دنیا کا تو متوالا اور دیوانہ ہو چکا، اس کی حقیقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دکھاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا دنیا کی حقیقت دکھا رہے ہیں. آپ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کی ایک وادی میں لے گئے. زادہ اللہ شرفا و تعظیما. کوڑا پڑا تھا، اس میں گندگی، چیتڑے، انسان کے سر کی بوسیدہ ہڈیاں، گلی ہوئی ہڈیاں تھیں. فرمایا ابو ہریرہ، یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح حریص تھے، ان سروں میں تمہاری طرح بہت آرزویں تھیں، مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں جن پر کھال بھی نہیں رہی، اور عن قریب یہ مٹی ہو جائیں گے. یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کما کر کھایا، اور یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہر شہر گھوما کرتے تھے. جو اس دردناک انجام پر رونا پسند کرتا ہو، اسے رونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت روئے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. کتنے عبرتناک اشعار پر اسرار خزانہ رسالے کے آخر میں دیے ہوئے ہیں. ہاں، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ
لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی۔ یہ کیا انداز؟ نہیں، درست نہیں۔ فلاں فلم ایکٹر جیسا، فلاں کھلاڑی جیسا، فلاں لیڈر جیسا، لے خبر چل کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، کسی لیڈر سے نہیں، کسی فلم سٹار سے نہیں، کسی دنیاوی وزیر سے نہیں، افسر سے نہیں، بس انہیں جانا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ جینے کا انداز کیسا ہے؟ ایسا ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بنے؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بے حساب جنت میں داخلہ ہو؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ تجھے تیرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ تو پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہو جائے؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ تو کی ابدی نعمتوں کو پانے کے لیے اس کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے؟ وہ جینے کا انداز جو عیش و عشرت والا، غفلت میں ڈالنے والا، حالانکہ موت تیرے تعاقب میں، موت تیرے پیچھے ہے، تو آگے آگے وہ پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی حقیقت دکھائی۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے جب حضرت آدم علی نبی جینا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تباہی کے لیے عمارتیں بناؤ اور موت کے لیے بچے پیدا کرو۔ وہ دنیا جس میں ہمیں رہنا ہی نہیں ہے، کیوں دل لگائیں اس سے؟ یہ اچھی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، ہاں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، یہاں دل لگانے کے لیے نہیں، مال دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں، ناموری شہرت کے لیے نہیں، مزوں کے لیے نہیں، ٹیسٹ کے لیے نہیں، کھانے پینے جان بنانے کے لیے نہیں۔ ہمیں تو عنقریب مر کر قبر میں پہنچ جانا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی راضی نہ ہوا تو وہ جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے اس کی ناراضی کی صورت میں۔ اور اگر قیامت کا 50,000 سالہ دن، اللہ اکبر، ظاہر ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو کیسے کٹے گا؟ اعمال اچھے نہ ہوئے پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ پل صراط کیا ہے؟ اس کی اوپر چڑھائی کتنی ہے، ہموار راستہ کتنا ہے، اتارنے والا معاملہ کتنا ہے؟ یعنی 15,000 سال کا راستہ ہے پل صراط کا۔ کیسے کٹے گا؟ اللہ کی رحمت سے کٹے گا۔ اس کی رحمت کو ابھارنے والے کام کیجیے، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے،
جب بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، موت سے پہلے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں